بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یار جب میں جواب دے رہا ہوں نا تو کوشش کریں کہ کوئی مومنٹ اگر میری طرف دھیان جاتا ہے, کوئی بات کرتا ہوں وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ضروری بات ہے کیونکہ جانے سے پہلے جو جواب دے رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیا کر, کیونکہ مومنٹ کی طرف دھیان جاتا ہے تو میں دماغ طرف چلا جاتا ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور آپ نے کہا کہ جیسے اسٹریٹجی کے حوالے سے, کہ آپ کا سوال یہ تھا نا کہ ان کو پتہ ہوگا ہماری اسٹریٹجی کے حوالے سے. بالکل, ہمیں بھی جیسے پتہ ہے کہ ان میں بھی ایسے بہت سے پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ساتھ کھیلے ہوئے ہیں, تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کی ویکنیس اور اسٹرینتھ ہر پلیئر کی علیحدہ کیا ہوتی ہے. اور یہ بات ضرور ہے کہ شان مسعود ہمارے ساتھ کھیلا تھا اور اس نے کیا کہتے ہیں ہمیں ہماری جو اسٹریٹجی تھی ان کے بارے میں ان کو علم ہوگا, مگر یہ بات بھی ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جو ہماری پہلی مینجمنٹ بھی وہ بھی چینج ہوئی ہے. تو اس کی جب نئی مینجمنٹ جو آئی ہے تو اس کی اسٹریٹجیز اور پلاننگ کچھ اور ہے, کیونکہ ہر ایک بندے کی الگ الگ صفات ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جو اسٹریٹجی یہ لے کے آئے ہیں یہ میرے لیے بھی نئی تھی اور چیلنجنگ ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہوئے. تو میرے خیال سے جو چیزیں ابھی ہماری اس مینجمنٹ میں سے ہے اتنا, ہاں جو پلیئر بائی پلیئر جو علم ہے اس کو ہو گئے اس حوالے سے, مگر مینجمنٹ کے حوالے جو چیزیں تھی اسٹریٹجی ٹائپ تھی وہ چیز تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. ہم ہمیشہ سے جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں اس کی عزت رکھتے, جو اس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے اس کی عزت کی خیال رکھتے کہ عزت ہے اس کے لیے, مگر کبھی اس طرف دھیان ہم نے نہیں دیا. پرسنلی میں نے ہماری مینجمنٹ میں سے بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے ٹیم کو ٹوگیدر کیا جیل کیا جائے. اور جو لاسز ہے جس طرح آپ اس کی بات کر رہے ہیں شان اللہ کی, تو سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف ملتان سلطان کی نہیں مگر پاکستان کے لیے ایک لاسٹ ہے اس ٹائم. وہ اگر وہ نہیں کر رہا, میں مطلب انجرڈ ہے اس ٹائم, تو پاکستان کے لیے کہ ہم پاکستان کو اس کو سارے ہم سب میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کو پاکستان کے لیول پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان کی جتنے پلیئرز ہیں وہ اس کو ایک ہائی لیول پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شان اللہ دنیا کی ورلڈ لیول پہ اس کو نامینیٹ کرے, کیونکہ جو چیز اللہ پاک نے اس کو دی ہے. اور باقی جو رائلی رسو ہے بالکل وہ بیسٹ پلیئر ہے, اس نے ہمیشہ پرفارم کیا ہوا ہے اس میں پی ایس ایل میں. مگر ایک بات یہ ہے کہ ہم نے ملتان سلطان سے جتنے بھی پلیئر کسی اور ٹیم میں گئے ہوئے ہیں ان کی مرضی سے چھوڑا ہوا ہے. ان کی مرضی تھی دوسری ٹیم میں جانے کے لیے, ہم نے کسی پلیئر کو نہیں روکا. جتنے بھی پلیئر ملتان سلطان سے ہم گئے ہوئے ہیں کسی اور ٹیم میں ہے تو ان کی خواہش پہ ہی ان کو چھوڑا گیا ہوا ہے. ہم نے کسی کو یہ نہیں کیا, جس نے خواہش کی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جو ساتھ ہے وہ ساتھ ہے. ٹیم کے وننگ جو اسٹیٹس ہے ان کے لیے ٹاپ 4 کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. میرا ڈیوڈ ملان کا یا کسی ایک کا جو بھی پلیئر اوپر نیچے آئے گا اس کے لیے نہیں, اپوزیشن کے لیے بھی ہے. اور یہ سیم اسلام آباد ملتان کسی بھی ٹیم کے لیے جتنی بھی ٹیمیں ہیں پی ایس ایل میں ان کے لیے ٹاپ 4 میں سے جو پلیئر ہوں گے ان کے لیے پرفارم کرنا بہت ضروری ہے ٹورنامنٹ میں ٹاپ رہنے کے لیے. ملتان کے کراؤڈ سے ہمیشہ ہمیں پیار ملا ہے, اس سے محبت ملی ہے, اس سے ایک جذبہ ملتا ہے ہمیں, وہ ایک انرجی ملتی ہے. یہاں تک سب کچھ ہے الحمدللہ, اور کراؤڈ سے ہمیشہ ہمیں ملا ہوا ہے. جہاں تک گراؤنڈ کی بات ہے نا, میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں کہ ملتان کے گراؤنڈ میں صرف ہمیں فائدہ مل رہا ہے گراؤنڈ سے, کیونکہ ملتان کے گراؤنڈ میں تو باقی پلیئر بھی سارے کھیل رہے ہیں جو ٹیموں میں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے میچز ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نہیں کھیلتے ہیں ملتان کے گراؤنڈ میں. تو ہمارے لیے بھی ملتان کا گراؤنڈ ایسا ہی ہے جیسے پنڈی کا گراؤنڈ ہے. پنڈی گراؤنڈ ایسا ہے جیسے لاہور کا گراؤنڈ ہے, کراچی گراؤنڈ ہے. ہر پلیئر کے لیے ایسے گراؤنڈ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کراؤڈ سے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے, جہاں پہ ہم کہیں نہ کہیں لوز کرتے تو کراؤڈ سے ہمیں پیار مل جاتا ہے, آواز مل جاتی ہے, تو انرجی اوپر آ جاتی ہے. اگر ہم نے کبھی گراؤنڈ پہ ان چیزوں پہ ہوم آوے, پاکستان میں جب آپ کھیلتے تو آپ کے لیے ہوم آوے, میرے خیال سے اس چیز کو میں یہ نہیں مانتا. کراؤڈ کے لحاظ سے, محبت کے لحاظ سے میں مانتا ہوں. لیکن جب ان کی بیٹل ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو بڑے دیکھنے کی قابل ہوتی ہے, تو کل تبریز شمسی اور آپ کی بیٹل جو ہے وہ بھی مزے کی ہونے والی ہے. بیٹل تو ہونے والی ہے کیونکہ میچ ہی ان کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی دیکھیں وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ پرفارمر ہے, وہ پلیئر پرفارمر ہے, اس نے ہمیشہ پرفارم کیا ہوا ہے. مگر یہ پی ایس ایل کا جو یہ ٹورنامنٹ ہے یہ ایک عجیب ہائپ میں آیا ہوا ہے اس ٹائم. آپ لوگ بھی ایکسائٹمنٹ میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ابھی میرے خیال سے وہاں پہ بھی چل رہا ہوگا لاہور, اس کا میچ تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا, تو ان کو بھی انتظار ہے, گھروں میں بھی لوگوں کو انتظار ہے. پی ایس ایل کے شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے, 2 مہینے بعد اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ پی ایس ایل ایسا ایسا ایسا. تو ایک عجیب ہائپ پہ پہنچا ہوا ہے اس ٹائم. تو پی ایس ایل میں ہر ایک میچ زیادہ پریشر والا, بہت زیادہ پریشر والا میچ ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں انٹرنیشنل لیول کا میچ ایزی لگتا ہے, پی ایس ایل کا زیادہ پریشر والا لگتا ہے. تو ضرور جس طرح شمسی کی بات ہم نے کی ہے وہ اچھا بول رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے بھی ان کے خلاف بیٹنگ کی ہے. تو جو ٹیکنیکل چیزیں ہو سکی درمیان گراؤنڈ میں وہ کریں گے انشاءاللہ. پی ایس ایل کی تعریف کرنی چاہیے
اور یہ مجھے نہیں پتا چیئرمینس کا جو بھی ہے، مگر میں یہ سمجھ سکتا کیونکہ میرے ان سے تعلق نہیں رہا اس بابت میں نجم سیٹھی صاحب کو جو اس نے کاوش تھی اس کی، جو بہت اہم کردار کیا اس نے، اور جو پاکستان کے لیے پی ایس ایل کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کے پلیئروں کو دینے میں. مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کون سا پلیئر ملتان کی طرف سے آئے گا. یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی ترین صاحب کی جو ہماری پہلی میٹنگ تھی اس نے میٹنگ میں ایک بات کی ہے کہ ہار اور جیت مجھے یہ میٹر نہیں کرتا. اس ٹائم یہ اس کی پہلی میٹنگ میں الفاظ تھے کہ ہار جیت میٹر نہیں کرتا، میرے لیے میٹر کر رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو کتنے پلیئر دینے ہیں. اس نے یہ الفاظ، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں اس کو بتا رہا ہوں. یہ اب کون سے ملتان سے آتے ہیں، یہ اس کی محنت پہ اور اس کی کانفیڈنٹ پہ اور اس کے اسٹار ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر میں علی ترین صاحب کی جو پہلی میٹنگ میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہار جیت آپ لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، جیت کے لیے انشاءاللہ، مگر میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ میں یہاں سے اگر پلیئر دوں پاکستان کو، وہ کس لیول کا پلیئر ہو. دیکھیے اس کے مطابق ہائی اسکورنگ میچ نہیں ہے. کل اگر وہ ڈوب دے، کوئی اور چیز کرے، کچھ اور چینج ہو جائے تو بتا سکتے ہیں. ابھی تک تو جو دیکھا ہے اس طرح ہائی اسکورنگ جو ہم 200 پار کی بات کر رہے ہیں اس حساب سے وہ اس طرح نہیں ہے ابھی تک. کل وہ چینج کرے کیونکہ ابھی تک آپ کبھی میچ سے بہت ٹائم پہلے ابھی وہ نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے کہ آپ پچ کیا کھیلیں گے. کل ہی وہ شام کو پتہ چلے کہ پچ کیا بیہیویئر ہوگا، کیونکہ جس ٹائم ہمیں دیا جائے گا اسی ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح کے. نہیں دیکھیں میرے خیال سے ملتان کو تو جو میرے پوائنٹ آف ویو سے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے پوائنٹ آف ویو سے ملتان کو جو میچز ملے، ملتان کے 5 میچز ہی ملے یہاں پہ، اچھے خاصے میچز ہیں یہاں پہ. ملتان کو جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اچھے خاصے ہیں جو ہمیں، کیونکہ ملتان کو یہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہی کے سامنے کھیلنا ہے، اور کراؤڈ کیسے ہی ہے، سب کچھ ہے. تو سارے ٹیموں نے ایک ایک میچ کھیلنا ہے یہاں پہ ملتان کے ساتھ ہی، جو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہہ سکتا ہوں. اور پہلا سوال وہ کیا تھا کہ اوورسیز پلیئر نہیں آئے تو کب نہیں. دیکھیں اوورسیز اس ٹائم جو دنیا میں چل رہے 3 لیگ جو ہے نا ایٹ اے ٹائم چل رہی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوا ہے پلیئرز کے حوالے سے. مگر مجھے اس بات کا بالکل اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری پی ایس ایل نیچے نہیں آئے گی. اس کا سٹینڈرڈ آپ لوگوں کے سامنے اس ٹائم بھی ہے، ابھی بھی وہاں پہ چل رہا ہے، وہ بھی سٹینڈرڈ آپ کے سامنے. جو پلیئر اویلیبل ہونے کی ہو رہے ہیں تو الحمدللہ وہ پہنچ رہا ہے ہر ایک. ہاں انجریز کی شکل میں وہ رک رہے ہیں، مگر باقی جو دوسرے لیگوں کے کمپیئر کر رہے ہیں نا تو ہر ایک، اب جیسے ہمارے پلیئر رات کو ایک آدھ پہنچ جائے گا، آئی ایل ٹی ٹی میں آج فائنل اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی پہنچ رہے ہیں. جو اٹ مینس کہ پی ایس ایل کے لیے انٹرسٹ سب کے پلیئروں کا ہے. انجریز ایشو الگ ہے مگر سب پلیئروں کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ. السلام علیکم.